کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے ہیں، کیسے بتاؤ گے اپنے نبی کی زندگی؟ میں ایک خاکہ آپ کے سامنے اشارتاً دے دیتا ہوں تاکہ جو لوگ میری طرح ان پڑھ بھی ہوں تو ان کو بھی کچھ یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ مطالعہ کر لیں کتابوں کا۔ آئیے نبی کی زندگی کیسے بتاؤ گے اپنے بچوں کو؟ تو دیکھیے اس طرح بتانا کہ بیٹا جب وہ پیدا ہوئے تھے نا تو آسمان کے سارے فرشتے ان کے دیدار کے لیے زمین پر آ گئے تھے۔ توجہ فرمائیں، لوگ کروڑوں پیدا ہوئے، کروڑوں مر گئے، لیکن کسی کے لیے عرش والے فرش پر نہیں آئے۔ حضرت مولانا سعید اعجاز کامٹوی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کہتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر، ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں، آج اچھے اچھے آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں۔ وہ آئے فرشتے زمین پر آ گئے، وہ آئے زمانے میں اتحاد ہو گیا، وہ آئے دنیا میں انقلاب آ گیا، وہ آئے انہوں نے پرندے کے حقوق عطا کیے، وہ آئے انہوں نے جانوروں کے حقوق بتائے، وہ آئے انہوں نے ماؤں کے حقوق بتائے۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے ماں کو اتنا بلند کیا ہے، ان سے پہلے اور ان کے بعد کوئی ماں کو اتنا بلند نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، ماں جب پیدا ہوئی بیٹی کی شکل میں تو اس کے ماں باپ کے لیے جنت ہو گئی، ماں جب دلہن بنی بیوی کی شکل میں تو شوہر کے لیے جنت ہو گئی، اور جب ماں کا اصلی روپ سامنے آیا تو میرے نبی نے جنت کو سمیٹ کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک بات بتائیں، جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے۔ جو جنت آسمان پہ بیان کی جا رہی ہے اس کو نبی سمیٹ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیتے۔ کیفیت کیا ہے یہ تو اللہ جانے، لیکن حضور نے فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضور نے ماں کو اتنا، اب یہ مائیں، جس نبی نے ماں بتایا، توجہ ہے، جس نبی نے ماں بتایا کہ ماں کیا ہے، میری بہن تجھے کوئی نہیں پیار کرتا، جب تو پیدا ہوئی تھی تو تجھے بیٹی کی شکل میں زندہ دفن کرتے تھے لوگ، جب تو بیوی بنتی تھی تو لوگ تجھے جوئے میں ہار جاتے تھے، اور جب تم ماں بنتی تھی تو تیرے ساتھ زنا تک کرتے تھے بچے کی، یہ تیرا حال تھا، لیکن یہ میرا نبی ہے۔ جب تو پیدا ہوئی تو فرمایا جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے، وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی بن گئی تو آقا نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تیری عظمت بتائی۔ اور جب تو ماں بن گئی تو کیا کہا؟ ماں کا چہرہ دیکھو تو مقبول حج کا ثواب، ماں پہ خرچہ کرو تو ہر خرچے سے زیادہ ثواب، ماں کے لیے دعا کرو تو ماں کی دعا کرنے پر تمہاری عمر لمبی ہو جائے تمہارے مال میں۔ جب نبی نے بتایا ماں کیا ہے تو اب ماں پر یہ حق ہے کہ ماں بتائے کہ نبی کیا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ ماں بتائے نبی کیا ہے۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ نے ماں کی انتہائی عظمت بتائی، انتہائی عظمت، تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ رسول کی انتہائی عظمت بتا دے اور اپنے بچوں کو بتائے کہ ہمارا نبی کسی کی طرح نہیں ہے، بلکہ امام کے لہجے میں یوں کہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ولی دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بتاؤ اپنے نبی کی عظمت بتاؤ۔ ارے وہ جب اپنا لعاب کھاری کنویں میں ڈالتے تھے تو کنویں میٹھے ہو جاتے تھے، وہ اپنا لعاب سوکھے کنویں میں ڈالتے تھے تو کنواں بھر جاتا تھا، وہ اپنا لعاب غصے میں کسی پہ تھوک دیتے تھے تو مر
توجہ کریں، ایک ہی لعاب ہے، اس کی تاثیر جدا جدا اللہ ہے، اللہ اللہ کھاری کنویں میں ڈالے تو میٹھا ہو جائے۔ اللہ اس پر میں بنگال والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بولو سبحان اللہ، میں چندے والا آدمی نہیں ہوں، آپ کے عشق کا تماشا بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے نام پہ اگر کنکر بول سکتے ہیں تو سنی چپ رہتے ہیں تو پھر بات کیا؟ آپ برا مت ماننا، یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن جمود ہے نا، نبی کا نام سن کر جذبہ نہیں آئے گا آپ کو۔ اگر آپ میرا خون معاف کر دے تو کہوں گا آپ اپنے باپ کی تعریف پر تو جذبات میں آتے ہیں، دادا کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، پیر کی تعریف میں تو جذبات میں آتے ہیں، نبی کی تعریف سن کے آپ کو جذبات میں آپ نہیں آتے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، بڑی معذرت، معاف کر اگر آپ کے پیر صاحب کا ذکر کروں نا ابھی مجمع اچھلے گا، ہاں لیکن کتنا بڑا المیہ ہو گیا ہے، نبی کا ذکر ہو رہا ہے سنی سناٹے میں، کیا پلایا ہے ہم نے، کیا دور سے۔ میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، واللہ العظیم استغفر اللہ، جو پیروں کا مخالف ہو اناد اور بغض کی بنیاد پہ اس پہ لعنت کرتا ہوں، اس کی فکر پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر تو تھے اسی لیے جو رسول اللہ کے ہائے قریب ہائے تھے۔ ہائے اللہ 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 ہائے 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 پیر سنگ راہ کی حیثیت رکھتا ہے جو منزل کی طرف بڑھا دے، جو سنگ راہ اپنے پاس پکڑ کے بٹھا دے وہ رہبر نہیں بنتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت معذرت کے ساتھ ہر پیر کا ذکر کرو، بالکل کرو، ہر فقیر کا ذکر کرو، بالکل کرو، لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کرو اس کا کرو جس کا اللہ نے کیا۔ ہائے ہائے آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، جتنا ذکر محبوب کا کیا قرآن میں کسی کا نہیں، اس لیے ہم بھی محبوب کا، بھائی کرو گے نہیں تو لوگ ان کے قریب کیسے ہوں گے؟ اور حضور محتاج نہیں ہے، جنہوں نے ان کا ذکر کیا وہ اہل ذکر ہو۔ ہائے ہائے آج امام احمد رضا ہماری محفلوں میں کیوں یاد کیے جاتے ہیں؟ پٹھان تھے اس لیے کہ اور پٹھان نہیں تھے دنیا میں، عالم تھے اس لیے کہ اور عالم نہیں تھے دنیا میں، محدث تھے اس لیے کہ محدث نہیں تھے دنیا میں، فقیہ تھے اس لیے اور فقیہ نہیں تھے دنیا میں، مفتی تھے اس لیے اور مفتی نہیں تھے دنیا میں۔ احمد رضا محفلوں میں اسی لیے یاد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف نبی کا ذکر کیا، نبی کا ذکر اپنی حیثیت سے کیا۔ میرے نبی نے گلی گلی احمد رضا کا ذکر کروا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق کی محبت، عشق کی محبت۔ ارے وہ کیسا عاشق تھا، بھائی انتقال کر جائے تو مرثیہ نہیں لکھتا نبی کی نام، لوگ بھائی کی میت میں مرثیے لکھتے ہیں۔ احمد رضا ایسا کشتہ عشق رسول تھا جس نے بھائی کی میت پر بھی مرثیہ نہیں بلکہ نعت لکھی، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ، بھائی نہیں ذکر مصطفیٰ جانتے ہیں۔ دنیا سے گئے ہوئے بھائی کو یاد کروں گا تو غم اور بڑھ جائے گا، نبی کو یاد کروں گا تو غم ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا۔ کہتے ہیں اگلے زمانے والے جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے۔ اور پھر اللہ اکبر ایک مقام پہ کیا بات کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، ہائے 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 ہائے، کیا پیغام، سن لے آدھا، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، کیونکہ کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو بنایا، کسی نے کسی کو۔ احمد رضا کا عقیدہ کیا کہتے ہیں، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے، ہائے ہائے، وہ سلامت ہے، وہ سلامت ہے بنانے والے۔ اور پھر کہتے ہیں کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اللہ اللہ، کیوں رضا، اللہ اللہ، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر،
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. واہ 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 واہ. اللہ 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 اللہ. حضور کا ذکر کرو. ہائے ہائے. وہ ایسا کشتہ عشق رسول تھا، گھر میں میت ہو تو نبی یاد آتا. بلکہ ایک بات کہوں، جب انسان کو خوشی ہوتی ہے تو وہ واہ کہتا ہے، خوشی میں کہتا ہے واہ، اور جب غم ہوتا ہے تو غم میں آہ کہتا ہے. کیا وہ احمد رضا عاشق رسول. اللہ اللہ. خوشی میں واہ کی تو لوگوں کی واہ واہ نہیں کی، بلکہ خوشی میں واہ کی تو کہا واہ کیا جود و کرم. وہ واہ بھی نبی کے نام کی، وہ واہ بھی نبی کے نام کر دی. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور جب آ کرتے ہیں آ، تو آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں. وہ آ بھی نبی کے نام کرتے ہیں. وہ ہائے پڑھتے تو بھی نبی کے نام کرتے ہیں. کہتے اللہ اکبر، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے. اتنا بھی تو ہو کوئی کہ آہ کرے. امام پیغام دے رہے، جنگل میں، بیابان میں، بے کسی میں، بے بسی میں، قبر میں، حشر میں آواز کس کو دے؟ ارے آواز پہنچے تو مدد کو آئے، ارے پہنچے تو بھی آئے نہ آئے گارنٹی کیا ہے؟ آؤ ایسے کو آواز دیتے ہیں جو سن بھی لے گا مدد کو بھی آئے گا. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچے. اللہ اللہ. اتنا تو ہو کوئی کہ آہ، ہائے ہائے ہائے. دل سے آ کرنا سیکھ جاؤ. تم جہاں ہے وہیں یار کی موجودگی. کیا بات ہے حضور. واہ واہ. اندازہ فرمائے. بہرحال اس پہ بات ہوتی لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے. عرض کیا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ حضور کا ذکر کرو، حضور کے نام کے چل. سارے بزرگوں کی بات کرو لیکن سب سے زیادہ حضور. بچے بچے کے سینے میں عظمت رسول بٹھا دو. میں کسی کی عظمت کا منکر نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں میرے بھائی. میں کس کا، میں تو رستے سے چلنے والے فقیروں کی بھی تعظیم کرنا چاہتا. ہاں، اجمیر محلہ کے جو فقیر زینوں پہ بیٹھتے ہیں نا، جنہیں کوئی سلام نہیں کرتا، میں ان کے پاس بھی جا کے بیٹھنے والا آدمی. میں کوئی بات فخر سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ لال ہمیشہ گدڑی میں ہوا کرتے. ہاں ہمیں پتا ہے. تو بات کیا کر رہا تھا؟ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. مزاج بدلو. اپنے پیر اور اپنے باپ کے نام پہ جتنا مچلتے ہو اس سے زیادہ اچھلنا نبی کے نام پہ سیکھو. جب سے یہ سردی آئی ہے دنیا نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کیا ہے. بڑی معذرت. لا الہ الا اللہ. جو قوم عشق رسول کا دعویٰ سب سے زیادہ کرتی ہے اسی قوم کے یہاں سیرت کا مزاج سب سے کم. لا الہ. اندازہ. تو آئیے ذرا کچھ اپنے بچوں کو بتانے کے لیے کچھ سیکھ لے. میں بھی اپنی بھائی، حضور کا ذکر کوئی یوں تھوڑی کرتا ہے. یہ بھی بات ہے، جب تک وہ نہ چاہیں، وہ نہ چاہیں، ان کا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا. بلکہ پہلے ادھر وہ یاد کرتے ہیں پھر وہ یاد آتے ہیں. اگر آج یاد آئے ہیں، کون سا علاقہ ہے؟ کولا قصبہ والوں کو اگر یاد آئے ہیں تو آج ہمارا ذکر ہوا ہے. یار کی نگری میں ذکر ہوا ہے تو یار یاد آئے ہیں. اپنے بچوں کو عشق پلاؤ. یہ دیکھیں، ایک لعاب ہے جسے تھوک کہتے ہیں. کھاری کنویں میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے، سوکھے میں ڈالیں تو کنواں بھر جائے، اور غصے سے تھوک دے ابن خلب پر وہ مر جائے. توجہ کریں. مولا علی کی آنکھ میں لگا دے، آشوب چشم ختم ہو جائے. قتادہ کی آنکھ میں لگا دے، آنکھ کا آپریشن ہو جائے. عاشورہ کے دن بچوں کو چٹا دے، غروب آفتاب تک بچوں کو بھوک نہ لگے. ایک لعاب ہے، جابر کے گھر کے آٹے میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے روٹیاں کافی ہو جائے. جابر کے گھر کے سالن میں پڑ جائے تو پورے لشکر کے لیے کھانا کافی ہو جائے. ایک لعاب ہے یار، جب ان کا لعاب اتنا بے مثال ہے تو ان کی ذات کتنی بے مثال ہے.
اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔